یہ سورج شروع ہوتی ہے الحاقہ کے لفظ سے، یہ نکلا ہے حق سے۔ حق کا معنی ہوتا ہے ثابت شدہ چیز، کوئی بھی چیز جو بالکل ثابت ہو، دلائل سے ثابت ہو جائے، مشاہدے سے ثابت ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حق۔ جو تفسیر کے لیکچر میرے سنتے ہیں نا، انہیں تھوڑی سی گرامر بھی چونکہ آ چکی ہوگی تو ان کے لیے تھوڑی سی بات، یہ اصل میں تھا الحاقیقہ، ضاربہ کی طرح، ضارب مارنے والا، ضاربہ مارنے والی، قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی۔ تو حاقہ اصل میں تھا حاقیقہ، ثابت ہونے والی، ثابت شدہ چیز۔ تو الحاقہ ترجمہ کیا ہوا؟ وہ چیز جو ثابت ہونے والی ہے۔ اب انسان پریشان ہوتا ہے کیا اللہ کا اس کلام سے کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے آگے خود ہی فرما دیا مل حاقہ، ماں کا معنی کیا، مل حاقہ کیا چیز ہے؟ یہ خود ہی اللہ نے سوال اٹھایا۔ ایک شے ہے جو ثابت ہو کے رہے گی، جو لازمی ہو کے رہے گی، وہ کیا ہے؟ جب سوال کیا جاتا ہے تو پھر جواب ذہنوں میں آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن جو ہے نا وہ صرف ایک جرنل نالج کی کتاب نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرواتا ہے، یعنی اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ عمل کی ترغیب بھی ملے۔ تبھی قرآن کے مضمون میں تکرار بہت ہے، بار بار آیتوں کو، ایک ایک مضمون کو ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اس میں۔ تو اب کیسا بلیغ انداز ہے کہ ایک شے جو ثابت ہو کر رہے گی، ملحاقہ، کون سی شے ہے بھائی جو ثابت ہو کے رہے گی، جو لازمی ہوگی؟ وما ادراک ملحاقہ، اسی سوال کو اللہ نے اور پکا کر دیا کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے جو لازمی ہو کے رہے گی۔ کمال ہے کہ اللہ نے اتنے سارے سوالات اٹھائے، جواب نہیں دیا کہ وہ کیا چیز ہے، اس لیے کہ جو چیز ہو کے رہتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت بولے نہیں ہوتی، اس کی علامتیں اللہ نے بیان کرنا شروع کر دی۔ اے اللہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر قیمت پہ ہو کے رہے گی، جو ثابت شدہ حقیقت ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہے، جس کا انکار کریں تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات لازم آتے ہیں بنانے والے پر، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ وہ چیز ہے کہ اس کا ایک نام ہے القارعہ، قرع کہتے ہیں کھٹکھٹانا، جو آپ کے کانوں کو کھٹکھٹائے گی، جو آپ کو بیدار کر دے گی۔ جب ہم نوک کرتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ بیدار۔ فرمائے یہ وہ چیز ہے، قوم عاد اور قوم سمود نے اس کے وجود کا انکار کیا، یہ وہ چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا میں قیامت کی بات کر رہا ہوں، حساب و کتاب کے دن کی بات کر رہا ہوں، اصل میں اس سے مراد ہے قیامت۔ ایک دن قیامت واقع ہو کے رہے گی اور انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دے کے رہنا ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جانا، حساب کے لیے ایک دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ وہ چیز ہے جو الحاقہ ہے، جو ہو کر رہے گی۔ اللہ کہنے تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے ہونے والی؟ کہا یہ وہی چیز ہے جس کے ہونے کا انکار قوم عاد اور قوم سمود نے کیا، یہ وہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب تو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سی چیز ہے جو بہرحال ہو کر رہے گی۔ آپ جب کسی کو خبر دیتے ہیں نا ایک کام ہے بھائی جو ہونے والا ہے، لازمی ہوگا، تو ایک دم سامنے والے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یار کون سا کام ہے جو ہونے والا ہے؟ بہت بڑی خبر دی جاتی ہے، جیسے 30واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی انداز ہے اللہ کا، عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں آپ پر۔ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ خبر بھی قیامت کا وقوع۔ ہم جب خبریں سنتے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وزیر اعظم کا یہ بیان، اپوزیشن کا یہ بیان، آج اتنے حادثے سے لوگ مر گئے، آج اتنے زلزلہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان تمام خبروں میں سب سے بڑی اور اہم خبر وہ ہے جو پیغمبروں نے اللہ کے بندوں کو دی ہے۔ وہ خبر ہم کیوں سنتے ہیں؟ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوتی ہم خبر کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے وہ کام دیکھتا۔ ہم اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ یار دیکھیں، ہم تو سارا دن شہر میں نہیں گھومے، تو دیکھیں
کل کیا ہوا ہے سارا دن, بھائی یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلاں نے خودکشی کر لی, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, طالبان نے اتنے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے, بھائی فلاں جگہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ خبریں ہوتی رہتی ہیں نا, کیوں ہم دیکھ نہیں رہے یہ سب اپنی آنکھوں سے. تو خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو آپ کی نظر سے اوجھل ہے تو آپ دوسروں سے سن کے اس کا علم حاصل کر رہے ہو. وہ خبر کبھی چھوٹی ہوتی ہے, کبھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے. کبھی تو آپ کے لیے وہ خبر بہت چھوٹی ہے. مثال کے طور پر خبر آئی کہ جی کراچی کے گٹر حسب حال ابل رہے ہیں. خبر ہے بھائی, یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کراچی کے گٹروں پہ ڈھکن بہت سے علاقوں میں نہیں, سنتے رہتے ہیں. اس میں اتنے آدمی بارش میں بجلی کے کھمبے سے چپک کے ہلاک ہو گئے. نارمل خبر ہے. ابھی بھی بارش ہوئی ہے نا کراچی میں, تو چپکے ہوئے لوگوں کی تصویریں آ رہی ہیں. کوئی بیچارہ تار سے الٹا لٹکا ہوا ہے, کوئی بیچارہ بائک والا کھمبے سے ٹکرا کے شہید ہو گیا. یہ تو آ رہی ہیں خبریں. تو یہ ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے یہ خبر؟ نارمل. لیکن جو ان کے لواحقین ہیں ان کے لیے یہ خبریں بہت قیامت بن کے گزرتی ہے ان کے اوپر, کہ بھئی فلاں کا رشتہ دار, کوئی جب رشتہ دار کو خبر ملے گی تو اس کے لیے بہت بڑی ہوگی. بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کسی کے لیے چھوٹی, کسی کے لیے بڑی, اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے چھوٹی خبریں ہوتی ہیں. کراچی میں موسلا دھار بارش ہوئی, یہ ایک ایسی خبر ہے جو سب کے لیے کوئی بڑی خبر نہیں ہے. بھائی یہ تو ہوتی ہے موسلا دھار بارش تو, لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اہم, اور اہم بھی کم نہیں ہے, بے انتہا اہم ہے. اس سے زیادہ اہم کوئی خبر ہو نہیں سکتی. تو آپ بتاؤ اس سے بڑی کوئی خبر ہوگی؟ یعنی ایک تو یہ خبر ایسی ہے کہ آپ کے لیے نہیں امپورٹنٹ. بعض خبریں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, میرے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بعض خبریں امریکہ کے لیے بہت اہم ہیں, پاکستان کے لیے اہم نہیں ہے. بعض خبریں جاپان کے لیے بہت اہم ہیں, فرانس کے لیے اہم نہیں ہے. بعض خبریں انڈیا کے لیے بہت اہم ہیں, چین کے لیے اہم نہیں ہے. لیکن بعض خبریں ایسی ہیں جو چین کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, گورے کے لیے بھی, کالے کے لیے بھی, اور غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی. ایسی کوئی خبر ہوتی ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ جو سبھی کے لیے اہم ہو. مثال کے طور پر اگر یہ خبر آ جائے کہ بھئی دنیا تباہ ہونے والی ہے, تو یہ خبر بھی سب کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ اس خبر سے پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ خوش ہو جائیں گے, چلو خود ہی ہو رہی ہے تباہ. لیکن اللہ جو خبر دے رہا ہے نا, اللہ وہ ایسی خبر ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں, سارے ملکوں, سارے سائنسدانوں, سارے ڈاکٹروں, سارے انجینئروں, سارے فلاسفرز, سارے مرد, ساری عورتیں, ساری قومیں, صحت مند ہوں, بیمار ہوں, غریب ہوں, امیر ہوں, خوبصورت ہوں, بدصورت ہوں, ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے, اور اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے زیادہ اہم کوئی خبر ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ اس خبر کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسی سرخیاں لگاتے ہیں اس کے اوپر, الحاقہ, وہ ہو کے رہے گی. ملحاقہ کون سی چیز ہے جو ہو کے رہے گی؟ وما ادراک ملحاقہ, تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا خبر ہے, میں اس کی صفات بیان کروں گا کہ اتنی امپورٹنٹ خبر ہے کہ اس کے جھٹلانے والوں کو میں نے معاف نہیں کیا, ان کو تباہ و برباد کیا, پوری پوری قوموں کو اٹھا کے پٹکائے. تو اس خبر میں جو ہولناکیاں ہیں اور اس واقعے میں جو ہولناکیاں ہیں اس کا اندازہ لگا لو وہ کیسی ہوں گی. خبر کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس خبر کی تصدیق جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو بھی معاف نہ کیا جائے. تو یہ بہت اہم خبر ہوتی ہے کہ اتنی اہم خبر کو آپ ویلیو نہیں دے رہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو. دیکھو کوئی بھی خبر آپ کے پاس جب آتی ہے, آپ بولو میں نہیں مانتا ایسا ہوا ہے, تو سامنے والے کو طیش آئے گا؟ ہے بھائی نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار ہماری بلا سے ہوا ہو. جیسے کوئی کہے کہ بھائی کراچی میں کرنٹ لگنے سے اندر لوگ مر گئے, کہ نہیں 10 لوگ نہیں مرے 5 مرے ہیں, تو اب اس پہ کوئی پھڈا تھوڑی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ جھگڑا ہو جائے, تو 10 کہہ رہے میں 5 ہے, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. بھائی ایسی خبر ہے, کوئی مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بھائی اس کا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. لوگ ان چیزوں پہ لڑتے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی خبر شائع ہو کہ آپ اس کو نہیں مان رہے اور اس بیس پہ نہ ماننے والے کو تباہ کر دیا جائے کہ ماننا ہے, یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر معمولی نہیں ہے. یہ کون سی خبریں ہوتی ہیں؟ جن کا عملی زندگی سے تعلق, جن کا عملی زندگی سے تعلق. کوئی ایسی خبر دی جا رہی ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف پہ اثر پڑ رہا ہے اور آپ اس خبر کا انکار کر رہے ہو, پھر سامنے والے کو غصہ آئے گا. آپ نے کسی کو خبر دی کہ بھائی میری جو امانت تمہارے پاس ہے نا 1 لاکھ روپے, وہ سلیم کے پاس نہ رکھوا دینا, وہ لے کے بھاگ سکتا ہے.
سامنے والا کہہ رہا ہے آپ نے سلیم کے بارے میں غلط رپورٹ پیش کی ہے، سلیم امانت دار آدمی ہے، اس نے آپ کی خبر کا انکار کیا نا، آپ کو فوراً وہم ہو جائے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ میرے پیسے کس کو دے دے گا، ہے بھائی یہ سلیم کے پاس رکھوانے کے پورے موڈ میں اور میرے پیسے گئے تیل لینے ٹھیک ہے نا. اس خبر کے انکار پہ آپ خاموش نہیں رہو گے کہ چلو تمہاری رائے ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، میری رائے ہے کہ برا آدمی ہے، تو ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہاں لڑو گے، آپ بولو گے بھائی میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو ٹھیک ماننے پر آپ کو اپنے پیسے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قیامت کی خبر ایک ایسی خبر ہے کہ اس کے وجود کو ماننے والے کی زندگی بالکل اپوزٹ چلتی ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کی زندگی بالکل دوسری سمت میں چلتی ہے. دونوں میں 90 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے، دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر دی کہ قیامت قائم ہوگی، پھر آپ کو اختیار دے دیا کہ میری بات پہ یقین کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی. نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، وہ چیز جو ہو کے رہے گی. ملحاقہ، کیا ہے وہ چیز جو ہو کے رہے گی؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر؟ فرمائیے وہ چیز ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود جن کے قد کھجور کے تنوں کے برابر تھے، اتنے اسٹیبل قوم، معاشی ترقی، دولت، آبادی اور مضبوط سینوں والے، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. بھائی باہر جا کے بات کرو یار، ادھر کھڑے ہو کے بات نہیں کرو کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. وہ یہ نعرے لگایا کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ فرماتے انہوں نے ایک بات کا انکار کیا، کہ ایک بات کا انکار کیا، وہ کیا؟ کہ پیغمبر نے کہا کہ قیامت قائم ہوگی، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. انہوں نے انکار کیا. اللہ فرماتے دونوں قوموں کو میں نے اٹھا کے پٹک دیا، ہلاک کر دیا دونوں قوموں. کیونکہ اس خبر کو ماننے اور نہ ماننے میں عملی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو اس خبر کو نہیں مانتے تھے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے بھی مطمئن زندگی گزارتے تھے. عرب جو تھے وہ بیٹیوں کو، اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے. کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا ہم سے قصاص لینے والا، بولو کوئی بھی نہیں، کون پوچھے گا ہم سے؟ قرآن نے کہا قیامت آئے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اکھاڑ کے اللہ اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، لا اپنے قاتل کو میرے سامنے کھڑا کر، میں پوچھوں گا اس سے اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اس کو تو نے مٹی میں دفن کیا ہے. کتنا فرق ہے. جو نہیں مان رہا وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہے اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے. جو مان رہا ہے اسے پتا ہے کہ آج اس کو دفن کروں گا، کل مجھے قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دینا ہے. وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کرنا تو دور کی بات، جس عورت کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ خدا کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مارنا تو دور کی بات، وہ ماں کے پیٹ میں بھی حمل ضائع کرتے ہوئے کانپتی ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت فرق ہے قیامت کو ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں، بہت فرق ہے اس میں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود، قوم سمود بہت پاورفل لوگ تھے، قوم عاد بہت طاقتور. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ. جب پیغمبر نے ان کو بتایا نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، ایک دن آئے گا اسی مٹی کو دوبارہ انسان بنا کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، حساب لے گا. تو سب سے پہلے تم سے یہ پوچھے گا کہ یہ پتھر کی مورتیاں تمہاری کیا لگتی تھی جن کے سامنے تم سر جھکاتے تھے. میں ابھی قلات گیا ہوں نا، وہاں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو وہاں میں مندر میں بھی گیا، پرانے مندر ہیں وہاں. میں نے ویسے ہی وہاں کے جو مہاراج کہتے ہیں ان کو، اس سے ملا، خیر کوئی ہماری تمیز سے بات چیت ہوئی، ویسے میں نے ایک بات پارسل کر دی ان کو. میں نے کہا دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں، یہ تو ایک پھڈے والی بات ہے نا. آپ غور کرو کہ ایسا تو نہیں کہ ہو سکتا ہے مسلمان غلط ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو. تو تحقیق کرو. یہ تو نہیں کہ جس گھر میں پیدا ہو گئے بس اسی پہ چلتے چلے جا رہے. قوم عاد قوم سمود کیا کر رہی ہے؟ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتی ہے. پیغمبر نے کیا کہا کہ دیکھو جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہ ہو نا، صرف دلائل سے بات سمجھانا ممکن نہیں ہے. انسان نہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ہوشیاری سے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. جو صبح شام رشوت لیتے ہیں نا، رشوت، وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، کہتے ہیں چائے پانی کا خرچہ ہی. وہ کہتے ہیں مجبوری ہے، تنخواہیں کم ہیں،
جس کی وجہ سے گزارا نہیں ہوتا, ہمیں لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں. دلائل کی دنیا میں آپ مناظرہ کر لو, رشوت خور سے بھی نہیں جیت سکتے آپ. جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے, آپ دلائل کی دنیا میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ غلط ہے, نہیں کر سکتے آپ. کہے گا کیا مسئلہ, اس میں کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہا ہوں وہ راضی میں راضی, تو کیا ہے, کتنا غلیظ اور پلید عمل, اس پہ تہذیب کا لپ. میں نے کل بیان ایک جگہ ہوا ہے کہ اللہ نے بڑی ایک اہم بات دماغ میں ڈالی کہ دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ تہذیب یافتہ ہونا اچھا کام ہے, بد تہذیبی ہونا بری بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہاں ہوں ہی نا ہوں سے ہلایا کرو. آج میں ویسے ہی تپا ہوا ہوں بہت زیادہ, بعض حالات ایسے گزرتے ہیں آدمی تپا ہوا ہوتا ہے. رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا بات چل رہی تھی, اتنا اچھا بیان. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بد تہذیبی ایک ایسا جرم ہے جو ساری دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے نا. تہذیب مہذب ہونا یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ اچھا کام ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے نا, انہوں نے ایسی بد تہذیبیاں اپنے معاشرے میں عیاشی کی نیت سے داخل کی ہیں کہ برباد ہو گئے. ایسی بد تہذیبیاں. اگر آخرت پر یقین ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, پھر انسان دو نمبر ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار مخلوق سے بچ جاؤں گا, خدا سے نہیں بچ سکتا. بہنوں سے جو وراثت معاف کرواتے ہیں, اگر صرف دنیا کے قانون کو فالو کرنا ہے, دنیا کے قانون کو فیس کرنا ہے, عدالت کو فیس کرنا ہے, تو جب میت ہوتی ہے نا, بہنیں رو رہی ہوتی ہیں, اس وقت انگوٹھے بھی لگوا لو جائیدادوں پہ اور سگنیچر بھی کروا لو. لوگ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ادھر جنازہ پڑا ہوا ہے باپ کا, بھائیوں کو خیال آتا ہے کہ بعد میں تو بہنیں ہوشیار ہو جائیں گی, لوگ سکھا دیں گے. ہم نے بہت سنا ہے یہ, شکر ہے اپنے خاندانوں میں دیکھا نہیں الحمدللہ, لیکن سنا بہت ہے کہ لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کے یہاں. تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر میت پڑی ہوئی ہے, لوگ عورتیں رو رہی ہیں جنازے پہ, تو بھائی بعض شرارتی کیا کرتے ہیں, یا یتیم بچے ہوتے ہیں تو چاچے مامے یہ کام کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اسی وقت لا کے ساری پراپرٹی پہ سائن وائن کروا کے, انگوٹھے لگا کے, ساری کس کے نام کر لی, اپنے نام. وہ بیچارے رونے دھونے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے دفنانے کے لیے, قبر کے کاغذات پہ سائن ہو رہا ہے. اب اس میں تھوڑی عورتوں میں بیچاری اتنی سمجھ ہوتی ہے. تو عدالت میں اب وہ لڑکیاں کیس نہیں کر سکتی, ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں, ان کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں, ان کے سائن ہوئے ہوئے. ایسے بہت لوگوں نے جائیدادیں پی ہیں, میرے علم میں ہے, بہت لوگ پیتے ہیں اس طرح سے جائیدادیں, اور پھر وہ بہلا پھسلا کے نا. لیکن جس کو آخرت کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی یہ حرکت, اسے پتا ہے کہ یہ دنیا کی عدالت تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ خدا جو مردہ بچی کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا, جس کا کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں, تو وہ میری بہنوں کو نہیں عدالت میں لا کے کھڑا کرے گا کہ بتا تیرے بھائی نے کس بیس پہ تیری وراثت کھائی تھی اور تجھ سے سائن کیسے کروا لیے تھے اس نے. میں نے جو بہن کا حصہ قرآن میں بیان کیا تھا وہ دینے کے لیے بیان کیا تھا, معاف کروانے کے لیے بیان نہیں کیا تھا. وہ تو اس لیے تھا کہ ان کو دیا جائے. بھائی کو اس لیے حصہ اللہ نے دیا کہ بہنیں معاف کروائیں, بہنیں بھائی سے معاف کروائیں. بتاؤ, اللہ میاں نے یہ کہا للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے, لڑکی کو 1 لاکھ. تو لڑکے کو جو 2 لاکھ ملیں گے اس لیے کہ وہ معاف کروا کے بہن 3 لاکھ پورے رکھ لے. بولتے کیوں نہیں؟ تو اسی طرح جو لڑکی کو 1 لاکھ ملے گا وہ اس لیے نہیں کہ معاف کروا کے بھائی پورے 3 لاکھ رکھ لے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہن کو جو جائیداد میں حصہ دیا ہے وہ اس لیے دیا تاکہ ہم اس کو معاف کروا کے پھر خود رکھ لیں. اور بھائی کو بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کو ملے گا, بہن کو بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کو ملے گا, وہ معاف کروانے کے لیے نہیں دیا. لیکن آپ جاؤ گاؤں دیہاتوں میں, کوئی پراپرٹی کوئی بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. اگر یقین ہے بھی تو اتنا استحزار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, منافقین کی طرح کہ شاید آخرت ہو جائے. اچھا, ایک بڑا فالٹ, یہ تہذیب اور بد تہذیبی کی بات میں نے کمپلیٹ کرنی ہے, بہت اہم ہے. ایک بہت بڑا فالٹ مسلمان میں پتہ ہے کیا آ گیا ہے, جس کا آخرت پر یقین بھی ہے نا, یا تو یقین ہی نہیں ہوتا. بہت سے لبرل, نام نہاد لبرل کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس یہ سیاسی مذہب نا موٹیویشن کے لیے ایک سیاسی باتیں کرتا ہے کہ مر کے ختم نہیں ہوتے, آخرت میں ہوگے تاکہ لوگ نماز روزے میں لگے رہیں. یہ بعض غیر مسلم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ابن عبداللہ, وہ ایک بہترین انسان تھے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کو سدھارنے کے لیے یہ طریقہ نکالا تھا کہ میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں, جنت اور کہ یتیم کا مال کھانے سے. یہ تو اصل میں ایسا ہے کچھ بھی نہیں, لیکن ان کی نیت اچھی تھی. انہوں نے یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ تو غیر مسلم بھی دیکھتا ہے کہ یار وہ تو ساری انسانیت کے فائدے کے لیے, نبی کے اپنے فائدے کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. خود تو آپ کی زندگی یہ کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور کھجور کی چھال پہ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. آج میں مشکات پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں, ایک حدیث سامنے آئی کہ مزر قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ فقر و فاقہ کے آثار دیکھے نا, انتہائی غربت, بھوک اور
بھوک کی حالت, اور کپڑے بھی پورے نہیں جسم پہ. تو حدیث میں آتا ہے فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چہرہ انور متغیر ہو گیا. یہ راوی بیان کر رہے ہیں, حدیث کے صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے چہرے پر لکیریں آ گئی. اور دیکھو جب کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں سکتا, غم چہرے سے جھلک جاتا ہے. اس میں دو نمبری کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. خوشی کے آثار حدیث میں آتا ہے جب نبی خوش ہوتے ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ کھلکھلا. جب آپ کسی کو خوشی کی خبر دیں کیسا چمک اٹھتا ہے نا چہرہ. تو کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان چھپا نہیں سکتا, اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے, الا یہ کہ میک اپ کر کے کوئی جیسے رونے کی وہ بنا لے, پیاز سے آنسو ٹپکا لے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہاں تو کوئی نہ پیاز ہے نہ کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ وہ کیفیات ہے جو صحابہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حدیث میں آتا ہے آپ کا چہرہ کیا ہو گیا متغیر, ٹینشن میں آ گئے, پریشانی میں آ گئے. آپ بتاؤ کسی کی ٹینشن دیکھ کے پریشان ہونا یہ برے لوگوں کا کام ہے اچھے لوگوں کا کام ہے؟ تو غیر مسلم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں نا, یہ واقعات پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان کہو. نماز قائم ہوئی, آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ حشر کی آیات تلاوت کی, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, لوگو اللہ سے ڈرو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یہ والی آیتیں بھی پڑھی سورہ نساء کی, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اور سورہ حشر کی آیتیں بھی پڑھی کہ اللہ سے ڈرو, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر نفس کو چاہیے وہ دیکھے کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے. تو ان کی قبیلے کے لوگوں کی حالت دیکھو, آخرت کمانے کا بہترین موقع ہے, کل کے لیے دیکھو کیا کر رہے ہو. صحابہ کرام کوئی کھجورے لے کر آ رہا ہے, کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے. ایک صحابی اتنا بڑا تھیلا لے کر آئے گھر سے کہ ان کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا تھیلا, اتنا بھاری تھا, یعنی ان قبیلے کے لوگوں کو کھلانے کے لیے. تو یہ نبی اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا ان لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں. پھر آپ نے فرمایا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, کھجور اگر آدھی کوئی لا سکتا ہے نا, کوئی غریب اتنا ہے کہ 2 کھجوریں اس کے گھر میں ہیں, تو ایک کھجور کو توڑ کر آدھی کھجور ان کو لا کے دے دے, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے. وہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے کچھ غریب لوگ دیکھے تھے جن کی یہ حالت تھی, تو مجھ سے یہی ہو سکا, میں نے یہی کر لیا. کیسی موٹیویشن ہے کہ نہیں ہے, کیسی زبردست ترغیب ہے. پھر جب ان کو سیر ہو گئے وہ لوگ, ان کو اتنا مال مل گیا, ان کی ضرورت پوری ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, فرمایا جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے نیکی کی ہو. یعنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں صدقے کی ترغیب دی تو مجھے بھی صدقے کا پورا پورا ثواب ملے گا, یعنی اللہ نے میرے لیے بھی اجر لکھ دیا ہے. تو یہ غیر مسلم بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں پوری سندوں کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ غلط ہے, یہ مسلمانوں نے گڑھا ہوا ہے. او بھائی ایک چیز گڑھی جاتی ہے, 2 چیز پوری سندوں کے ساتھ, ہزاروں حدیثیں کون بیٹھ کے گڑھے گا؟ اور وہ بیان کرنے والا کوئی مصر میں بیٹھا ہے, کوئی جناب مدینہ میں بیٹھا ہے, کوئی کوفہ میں, کوئی بصرہ میں, کہاں سے حدیثیں ہمارے پاس مختلف سندوں سے جمع ہو رہی ہیں. پھر جن سندوں سے ہو رہی ہیں ان سندوں کے راویوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ان کے علاقے کے لوگوں کے تبصرے. ایسا اللہ نے اپنے حبیب کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جمع کرنے کا انتظام کیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھی پڑھے گا وہ انتہائی بدبخت ہوگا تو کہے گا یہ جھوٹے واقعات ہیں. ذرا سی بھی اس میں شعور ہوگا نا, وہ کہے گا یار اتنے سارے لوگ اتنے مختلف جگہوں پر اتنے بڑے جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں تک ہوں گے ایک راوی کے حالات. ہم جب حدیث بیان کر رہے ہیں کہ صحابی نے کہا, غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس حدیث کے راوی, ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ان صحابی نے کہا کہ نبی نے یوں کیا ہے, تو غیر مسلم پوچھ سکتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا ان صحابی نے کہا ہے؟ تو ہم بتائیں گے, پوری سند پیش کریں گے اس کے سامنے کہ کتاب یہ ہے, حدیث کے مؤلف نے فلاں سے حدیث سنی, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے. وہ کہے گا یہ فلاں ہو سکتا ہے فرضی لوگ ہو, یہ ہو ہی نہیں. ہم کہیں گے آؤ ہم ان کے حالات پر الگ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ فلاں یہ ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے باپ کا نام یہ تھا, یہ فلاں جگہ پیدا ہوا, فلاں جگہ اس کی موت ہوئی, اس کے فلاں استاد تھے, فلاں اس کے شاگرد تھے, اتنے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور اس زمانے کے علماء کا اس شخص کے بارے میں تبصرہ, یہ ایک چیز ہمارے پاس کیا ہے محفوظ ہے, ایک راوی کی نہیں, ہر راوی کی. اس کے بعد یہ بات کہنا غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال اور اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ گڑھے ہوئے ہیں. اتنی حفاظت کا کسی تاریخ کی کسی کتاب کا ایسی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا. اگر یہ خبر غلط ہے نا تو بھائی پھر دنیا میں کسی خبر پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ممکن نہیں ہے. ہم تو بتا رہے ہیں کہ نبی سے فلاں صحابی نے سنا, پھر ان سے فلاں تابعی نے, اور پھر ایک تابعی نہیں اور بھی ہے جو کہہ رہے ہم نے بھی یہ سنا ہے, ہم نے بھی یہ سنا ہے. اور ایک تابعی دمشق میں ہے, دوسرا مصر میں ہے, تیسرا کوفہ میں ہے, وہ کہہ رہے میں نے بھی کوفہ جا کے سنی ہے. آج ایک اور حدیث ہم نے پڑھی, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی مدینہ سے چل کر آئے دمشق میں, اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ نبی سے منسوب ایک حدیث بیان کرتے ہیں.
اللہ کی قسم صرف وہ ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے میں مدینہ سے چل کے آپ کے پاس آ جاؤں. میں طلبہ سے کہہ رہا تھا دیکھو مشکات میں یہ جو آج ہم بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں ہم تو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, یہ ایک حدیث صرف ایک حدیث ہمارے پاس اتنی محنت سے آئی ہے کہ مدینہ سے ایک شخص اونٹوں پہ گھوڑوں پہ پیدل چلائے شام پہنچائے, کتنا لمبا سفر. اور ابو دردہ صحابی رسول جو دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جہاد ہو رہا تھا, اسلامی سلطنتیں پھیل رہی تھی, صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے, دمشق جا کے ان سے ایک حدیث سننے کے لیے آئے کہ آپ نبی سے وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں میں چاہتا ہوں میں براہ راست سنوں تاکہ میں اپنے شاگردوں کو بتاؤں کہ میں نے ابو دردہ سے براہ راست سنی ہے. پھر شاگرد بتائیں کہ انہوں نے ہم نے قیس ابن کثیر سے براہ راست سنی ہے, یہ راوی کا نام قیس ابن کثیر تھا, پھر وہ کہیں ہم نے ان سے سنی ہے, اور بالآخر پھر اس اہتمام کے بعد جا کے وہ کتابوں میں محفوظ ہوگی اور ان تمام کے راویوں کے حالات بھی محفوظ ہوں گے. ایک ایک حدیث اس طرح سے محفوظ ہوئی ہے. یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے. کسی کذاب اور جھوٹے کو خدا کی طرف سے ایسا پروٹوکول نہیں مل سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ان کی شخصیت جھوٹی نبوت تو دور کی بات, ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوخ کر دے نا تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ ڈالیں. کیوں؟ ان کی شخصیت کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ جو کہیں گے لوگ سمجھیں گے یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا. تو یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کہہ دیں نا نا نا, ان کی شخصیت کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے, ایسا صادق اور امین کی مہر ان پر لگ چکی ہے کہ اب اگر یہ ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوخ کریں گے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیں گے. ہاں کوئی بھنگی چرسی اٹھ کے دعویٰ کرے نبوت کا تو وہ تو لوگوں کا قصور ہے نا کہ اس کو مان کیوں رہے ہو. دیکھو جب کوئی سفیر کسی ملک سے آئے, دیکھنے میں سفیر لگ رہا ہو, اس کے پاس کارڈ بھی ہو, اس کے پاس ثبوت بھی ہو کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں, پھر الٹی سیدھی باتیں کرے, امریکہ چھوڑے گا اس کو؟ اور وہ جھوٹا سفیر پھر بھی نہیں چھوڑے گا, فوراً برات کا اعلان کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایسے کوئی بھنگی اٹھ کے بولے مجھے امریکہ نے بھیجا ہے, مجھے اوباما نے, کیا نام ہے آج کل نئے صدر کا نام پتہ نہیں کیا ہے, خیر جو بائیڈن نے بھیجا ہے, مجھے دھوتی بنیان میں آیا, جو بائیڈن نے مجھے بھیجا ہے عمران خان سے میری ملاقات کروا دو. عمران خان امریکہ سے فون کر کے پوچھے گا یہ تمہارا بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بولو. بولے گا چھوڑو یار پتہ نہیں کون اٹھ کے آ گیا. تو یہ قادیانی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری طرف ایک معاذ اللہ جھوٹ بھی بولے معاذ اللہ تو ہم ان کی شہرت کاٹ ڈالیں. تو مرزا اگر جھوٹا نبی ہوتا تو وہ تو صبح شام معاذ اللہ پھر جھوٹ بول رہا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ مرزا کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ مرزا کو نبی ماننا, مرزا ایسی شخصیت جس کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا, اس کی برات کا اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ نہیں کیا. ایسا تو کوئی بھی مکھن چھوٹ کے کچھ بھی بولتا رہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ براہین قاطعہ مضبوط دلائل سے جس کی نبوت پہ مہر لگ گئی ہو اور جن کی حدیثوں کو اس طرح سے محفوظ کیا جا رہا ہو, لوگ جانے کٹا رہے ہوں اور پچھلی کتابوں میں ان کی نبوت کی خوشخبریاں ہوں کہ عرب میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, جس کا نام محمد ہوگا. اتنی خوشخبریاں اور اتنی بشارتیں, پھر اس کو فتوحات مل رہی ہوں اور اس کا اوڑھنا بچھونا اتنا سادہ, اور قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوں, پوری قوم سے ٹکر لے رہے ہوں. سب سے پہلے ان کی تلوار اپنی قوم کے خلاف نکلی ہو, قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر رہے ہوں, جس میں نبوت کی ساری علامتیں پائی جائیں. پھر اگر وہ اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کرے گا تو لوگ اس غلط کو سچ سمجھنا شروع کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں میں اس غلط کو اپنی طرف منسوخ ہونے نہیں دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت سے غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نبی تو, کیونکہ نبی مان لیں پھر تو مسلمان ہو جائیں گے نا, نبی تو نہیں ہے لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا کام کیا ہے. غریبوں کو صدقہ دلوا رہے ہیں, بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہے ہیں, بیٹیوں کو پالنے کے فضائل سنا رہے ہیں, جبکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے. پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے کر رہے ہیں, اور جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, اور 15 سال اسی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں حالانکہ خود جوان ہیں. تو عرب بہت سے انگریزوں نے لکھا ہے, ہندوؤں نے لکھا کہ بھائی ہم نبی تو نہیں مانتے لیکن اتنی بات ہے کہ شریف انسان تھے, اور یہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا قیامت ہوگی, یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اس کے بغیر لوگوں کو موٹیویشن ملنی نہیں. تو یعنی گویا خلاصہ یہ نکلا معاذ اللہ کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ اچھا ہے. یہ سب بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جذبہ اچھا ہے اس کے پیچھے. اب یہ پتہ نہیں میں نے بات لایا کہاں سے, وہی کیوں کر رہا تھا میں, یہ بات چل کے رہی تھی. خیر ہم تو قیام و طعام میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں, بد تہذیبی والی بات تو ابھی آ رہی. تو بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں. تو اب کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے, مر کے مٹی ختم بس فنش. اب یہ بات بڑی اہم بات تھی جو کسی وجہ سے میں نے یہ پورا بیان کیا تھا کہ یہ غیر مسلم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں. خیر چلو وہ جو تھا وہ ہو گیا, وہ رہ گئی بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ بد تہذیبی.
جو ساری دنیا مانتی ہے کہ مہذب قومیں اچھی ہوتی ہیں اور غیر مہذب بولو نا بری. لیکن اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جیسے نبی نے موٹیویٹ کیا آخرت کے ذریعے نا, صحابہ کو بتایا آخرت کے لیے تیاری کرو, کیا کیا گھر سے لے کر آ رہے ہیں اس مضر قبیلے کے لوگوں کے لیے, کیا کیا لا رہے ہیں گھر سے, بھائی بورے اٹھ نہیں رہے ان سے, سب کچھ لا کے نچھاور کر دیا, بھائی ان کو کھلاؤ. آخرت کا جذبہ نہیں ہو تو شراب چھوڑنا ممکن نہیں. نبی نے جب فرمایا کہ شراب حرام ہے, قرآن میں آیتیں نازل ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلید بری چیزیں, چھوڑ دو اس کو. آپ بتاؤ ایک آدمی کے لیے شراب چھوڑنا اتنا مشکل, پوری قوم کے لیے کتنا مشکل ہوگا. لیکن مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے چشمے بہہ رہے ہوں پانی کے, سب نے انڈیل دی. اور آپ نے فرمایا کہ شراب پینا بھی حرام, شراب کے برتن میں پانی پینا بھی حرام ہے, برتن بھی توڑ دو. جو شراب کے برتن تھے نا, کیا مطلب, تاکہ گناہ کی یادگار بھی کیا ہو جائے. عرب میں نا شراب کے مخصوص برتن ہوا کرتے تھے, عام برتن نہیں ہوتے تھے, شراب کے لیے الگ سے برتن ہوا کرتے, ان میں شرابیں محفوظ رہتی تھیں, ان میں ذائقہ زیادہ اچھا ہو جاتا تھا. کدو کو تراش کے بناتے تھے, کدو ہے نا, اندر سے کھوکھلا کر کے اس کو خشک کر کے وہ برتن بنا لیا. اب تو نبی نے حکم دیا کہ ان برتنوں کو بھی توڑ دو, مٹکے توڑ دو شراب کے. پھر بہت عرصے کے بعد جا کے آپ نے اجازت دی کہ اب برتن رکھ سکتے ہیں, تاکہ گناہ کی یادگاریں بھی کیا ہو جائیں, ختم. کتنا مشکل کام ہے, جو قوم صدیوں سے شراب پیتی آ رہی ہے, اور شراب بھی یہ والی نہیں, انگور کی شراب ہوتی تھی, کھجور کی شراب ہوتی ہے, جو بہت سخت شراب ہوتی ہے. آسان ہے چھوڑنا, لیکن کس چیز نے چھڑوایا, بھائی نہیں چھوڑو گے تو آخرت میں اس کا حساب بولو دینا پڑے. چھوڑ دیا بھائی, آخرت کی آگ ہم برداشت نہیں. ایسا یقین آیا صحابہ کو آگ پر. دیکھو معاذ اللہ نقل کفر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں نا جو ایک سیاسی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی باتوں پہ لوگوں کو اتنی جلدی یقین نہیں آتا, اس کے پیچھے دلائل کی قوت ہوتی ہے. عرب 40 سال سے آپ کو دیکھ رہے تھے, عرب آپ کے معجزے دیکھ رہے تھے, ان کو یقین آ گیا تھا یہ جو آگ کے وعدے کر رہے ہیں یہ وعدے غلط نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سیاسی وعدے نہیں ہیں. اور سیاست میں اتنے بڑے وعدے بھی نہیں کیے جاتے, اتنا بڑا جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا. ہرقل نے کہا تھا نا ابو سفیان سے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا, انہوں نے کہا نہیں 40 سال میں کبھی نہیں بولا.